الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی پڑھا ہے. ان کی روشنی میں مختصر سی باتیں عرض کرنی ہے. اللہ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور بزرگ اور دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم کا ماحول اس پورے جلسے کے اوپر چھایا ہوا ہے. بے شک کیسے چھوٹے چھوٹے بچے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیے ہوئے اور کہاں کہاں تک اس ادارے کا پیغام، آپ کا پیغام، آپ کے قصبے کا نام کہاں کہاں تک روشن کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم ہی کی برکت ہے. آپ نے دیکھا قاری صاحب کو، یہ خوشی کے آنسو تھے. ان بچوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، قرآن کریم کو سینے میں بسایا ہے، اس کی محبت میں ان کے آنسو نکل رہے تھے. کتنے خوش ہیں یہ، اور یہ بچے کتنے خوش ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے. بہرحال اسی سلسلے میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو. بھائی باتیں نہ کریں، مختصر وقت میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، زیادہ موقع نہیں ہے، عشاء کی نماز پہ بھی نہیں ہوئی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو. کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ کلام اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. وَخَرَجَ مِنْهُ، اور اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے. قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. اور جس طرح اللہ کی ذات بے مثال لم یزل ولا یزال ہے، اسی طرح اللہ کی صفت بھی بے مثال ہے. اس لیے فرمایا اس سے برکت حاصل کرو. اور دلیل یہ دی گئی کہ یہ کلام اللہ ہے. لیکن بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کلام اللہ تو توریت بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور کلام تو انجیل بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور کلام تو زبور بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ چاروں آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم صرف اکیلی ایسی کتاب ہے جو کلام اللہ ہے. یہ اور کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں. وجہ اس کی ہے کلام اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کلام کیا جائے، تکلم کیا جائے، بولا جائے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، اس کائنات کو بنانے سے پہلے خود پڑھا ہے. خود اللہ نے قرآن کے ذریعے کلام کیا ہے، اس لیے یہ کلام اللہ ہے. اور دوسری کتابیں وہ کلام اللہ نہیں ہے. توریت کی کچھ تختیاں، کچھ صحیفے، کچھ مضمون اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے کہ لے جاؤ اور اپنی امت کو اس کی دعوت دو، اپنی امت کے اندر تبلیغ کرو، ان مضمون کو پڑھ کر سناؤ. انجیل کے اندر یہ ہوا، کتابی شکل بھی نہیں تھی، بلکہ انجیل کے اندر جو مضمون لکھا ہے، انجیل کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں القاء فرما دیا. دماغ کے اندر انجیل کے مضمون اللہ نے پیدا فرما دیے اور اعلان کرا دیا کہ یہ مضمون اپنی قوم کو پڑھ کر سناؤ. لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، خود اللہ نے اس کو پڑھا ہے. اس سے برکت حاصل کرو. برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایک برکت تو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے، صرف قرآن کریم کا تذکرہ ہے، اور قرآن کریم کی برکتیں ہم سب محسوس کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی برکتوں کی بارشیں یہاں نازل ہو رہی ہیں. فرمایا برکت حاصل کرو. کیسے؟ قرآن کریم کو پڑھ کر بھی برکت حاصل ہوگی، قرآن کریم کو پڑھا کر بھی برکت حاصل ہوگی، قرآن کریم کے معنی اور مطالب بیان کرنے سے بھی برکت حاصل ہوگی،
قرآن کریم کو سننے سے بھی برکت حاصل ہوگی، اور اس سے بڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت۔ کوئی پڑھنا نہیں جانتا، معنی نہیں جانتا، صرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت۔ تین چیزیں بیان کی گئی جن کو دیکھنا عبادت۔ دوسری چیز بیت اللہ شریف، النظر الی بیت اللہ عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبے کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت۔ اور جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے وہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ روزے رکھتا ہے، بہت ساری نفلیں پڑھتا ہے، بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوا صرف خانہ کعبے کو دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ بیت اللہ کو دیکھنے والا ان سارے عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ تیسری چیز النظر الی الوالدین عبادت، ماں باپ کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے باپ کا چہرہ عظمت اور محبت کے ساتھ دیکھے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو رہا ہے، بڑا مشکل ہے۔ بیوی آ گئی، بچے ہو گئے، ماں باپ کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، جبکہ حدیث کے اندر اتنا بڑا مقام بیان کیا گیا۔ کیا حال ہے؟ ایک بات یاد آئی، میرے پہلے پیر و مرشد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرتضی اکثر افریقہ میں رہتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور حضرت کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ شہر ہے مشہور، سنا ہوگا، جوہانسبرگ، وہاں آپ مدفون ہے۔ وہاں بہت سارے آپ کے بیانات ہوتے تھے۔ وہاں سے ایک بیان کیسٹ کے ذریعے یہاں آیا۔ میں 9 بجے پہ پڑھاتا تھا میرٹھ مفتی فاروق صاحب کے یہاں۔ کیسٹ پہلے چلتی تھی، ٹیپ ریکارڈ چلتے تھے، کیسٹ کے ذریعے وہ بیان آ گیا۔ تو مفتی فاروق صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ کیسٹ چلا کر یہ بیان سنتے رہو، 2 لائن سن لیا کرو اور ان کو لکھ لیا کرو، پھر 2 لائن سن لیا کرو اور ان کو لکھ لیا کرو، تاکہ یہ حضرت کا بیان کتابی شکل میں آ جائے اور سب کو فیض پہنچ جائے۔ اس کو کتابی شکل دے دیں گے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، حضرت کا فیض پہنچتا رہے گا۔ میں وہ بیان سن رہا تھا، سنتے سنتے ایک واقعہ بڑا عجیب آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ واقعہ یہ آیا کہ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا ماشاءاللہ اللہ نے بیٹا دے دیا۔ وہ بیٹا کچھ تربیت پاتا رہا، بڑا ہوتا رہا، 4-5 سال کا ہو گیا، اور اس نوجوان کے والد بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور بڑھاپے کے اندر آپ جانتے ہیں کھانسی نزلہ وغیرہ یہ ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا ایک روز اس نوجوان کی بیوی نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو بہت برداشت ہو چکا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ تمہارے ابا ہر وقت یہاں کھل کھل کرتے رہتے ہیں، کھانستے ہیں، بلغم اور گندگی پھیلا رکھی ہے، میرا جی برا ہوا جا رہا ہے، مجھے متلی ہو رہی ہے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گی، نہیں تو ان کا انتظام کہیں اور کر لو۔ اب وہ بیٹا بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اپنے ابا کی چارپائی وہاں ڈال دی، گندگی میں جہاں بھینسیں بندھی ہوئی تھی، ڈھول ڈنگر بنتے تھے، گوبر پڑا رہتا تھا، وہاں ایک کھاٹ ڈال دی اور وہاں ان کو لٹا دیا۔ اور اس نوجوان کا جو بیٹا تھا 4-5 سال کا، اس بڑے میاں کا پوتا، اس کو ایک کمبل دے دیا اور 10 روپے دے دیے کہ لو تم اپنے دادا جان کو دے کر آؤ۔ بھائی غور سے سننا، مختصر سی بات ہے بس۔ یہ بچہ گیا، اس نے کیا کیا، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے، چپ بیٹھے رہو، ایک ٹکڑا دادا جان کو دے دیا، ایک واپس لے آیا، اور 10 روپے کے 5-5 کرا لیے، 5 روپے دادا کو دے دیے، 5 واپس لے آیا۔ اب وہ نوجوان
اس بچے کا والد، اس نے پوچھا یہ کمبل اپنے دادا کو دے کر نہیں آئے؟ کہ ہاں دے کر آیا ہوں۔ کہ وہ پیسے بھی تمہاری مٹھی میں ہے، پیسے دے کر نہیں آئے؟ کہ نہیں پیسے بھی دے کر آیا ہوں۔ پھر یہ کیا ہے؟ تو غور سے سنیے، اللہ جب کام لیتا ہے ذرا ذرا سی چیزوں سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ سنو سنو، ابھی کچھ دنوں کے بعد تم بوڑھے ہو جاؤ گے، میری شادی ہو جائے گی، میری بیوی آئے گی، تم کو بھی کھانسی بلغم ہوگا، میری بیوی کا بھی جی بتلائے گا، اس کا بھی جی برا ہوگا، لہذا سن لو، میں تم کو اپنی جیب سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، تمہارے کمبل میں سے آدھا کمبل لے کر آیا ہوں، تمہارے پیسوں میں سے آدھے پیسے لے کر آیا ہوں، یہ تم کو دیے جائیں گے اور تم کو بھی وہاں جانا پڑے گا جہاں میرے دادا جان تڑپ رہے ہیں، رو رہے، تم کو بھی وہاں جانا پڑے گا۔ اب یہ بات ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے تو نوجوان کی آنکھیں کھل گئی، بڑی شرمندگی ہوئی، دوڑا ہوا گیا، ابا جی کے پیر پکڑے، معافی مانگی، واپس لے کر آیا عزت کے ساتھ، اور بیوی کو بھی سمجھایا دیکھو بیوی کی باتیں بھی ماننی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسا تم کھاتے ہو ایسا بیوی کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، لیکن اگر بیوی اللہ کی نافرمانی کے کام کہنے لگے کہ میں تو فلم دیکھوں گی، میں تو شراب پیوں گی، تو اسی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، منع ہے، اس لیے سمجھا دیا، سارا نظام اچھا ہو گیا۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آج لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، بہت سے ماں باپ ہیں جو تڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں یہ اولاد کہ ماں باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں بیان کی گئی جن کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت، ان کے اندر نمبر 1 قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام، اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا عبادت، اور جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اچھا بننا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرو، قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، جو قرآن کریم سے جڑ جائے گا وہ اللہ سے جڑ جائے گا، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر کیا مقام ہوگا؟ دیکھو قرآن کریم جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان کا مہینہ، جس شبینہ میں یہ قرآن آیا وہ شبینہ مکرم بن گیا، جس سینے میں یہ قرآن آیا وہ سینہ مکرم بن گیا، جس مدینہ میں یہ قرآن آیا وہ مدینہ مکرم بن گیا۔ جہاں جہاں قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ شان کریمی پیدا فرما دیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر امام نہیں ہے اور نماز پڑھانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ بالغ ہے، اگر اس بچے کا ابا وہاں موجود ہو، دادا موجود ہو، چاچا موجود ہو، کوئی بڑا حاکم موجود ہو، وہ مصلی پر نہیں جائے گا، مصلی پر وہ بچہ جائے گا جس کے سینے میں قرآن کریم ہے۔ اچھا، اس لیے بزرگ اور دوستو وقت کم ہے، ایک مثال اور دے دوں میں، اس کے بعد حضرت تشریف فرما ہے پیر طریقت مولانا منیر صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند، انشاءاللہ وہ ان کی دعا پر یہ اجلاس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ایک واقعہ دیکھو، ہمارا کوئی نوجوان ایک کپڑا خرید کر لائے، اپنا سوٹ بنوا لے، اور اس کپڑے کی قیمت ہو 2000 روپے میٹر، تو وہ کتنے پیسوں میں اس کا سوٹ تیار ہوگا؟ پھر سلائی بھی اسی انداز کی ہوگی، لیکن کچھ دنوں تک وہ پہنے گا، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے بعد وہ کپڑا پرانا ہو جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ گھر کے اندر عورتیں اس کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے سی لیتی ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ایسا؟ جو سینا جانتی ہیں کہ یہ کپڑا تو ٹھیک ہے، پھٹا نہیں ہے، چلو چھوٹے بچے کا پاجامہ سی لیا، کرتا سی لیا، اور اگر
कुर्ता पजामे के लायक नहीं है, कोई छोटा टुकड़ा है, उसका क्या करती हैं? उससे बच्चों का नाक साफ भी कर देती हैं, उससे बच्चों के लिए पोतड़े भी बना लेती हैं, हमारी देहाती ज़बान, बच्चों का पाखाना भी उससे साफ कर देती है कि अब तो ये गंदा हो गया, खत्म हो गया, हालांकि वो बहुत कीमती कपड़ा था। मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूं, इसके बरखिलाफ अगर कोई कपड़ा मामूली 10 रुपए मीटर का, मामूली कपड़ा 10 रुपए मीटर, लेकिन उसका आपने कुरान करीम का जुज़दान बना लिया, देहाती ज़बान में जिलेदान जिसे बोलते हैं, कुरान का बस्ता, कुरान करीम का जुज़दान बना लिया, मामूली कपड़ा है, उसके अंदर कुरान को रखा, कुछ दिनों के बाद वो भी पुराना हो गया, बोसीदा हो गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब वो पुराना हो गया, क्या कोई ऐसी माँ है जो उससे नाक साफ करे? कोई है जो उससे पाखाना साफ करे? हरगिज नहीं। उसका एहतराम है, वो कुरान करीम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम के साथ जुड़ो, ताल्लुक कायम करो, जिसके अंदर भी कुरान होगा, मोहब्बत होगी, वो मुकर्रम बन जाएगा। और फारसी के एक शायर ने लिखा, गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन, गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़ बकुरआन जीस्तन। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, बस ये मजलिस तो मुझे बिल्कुल कुरानी नूर में डूबी हुई नजर आ रही है, कुरान ही का माहौल है। अल्लाह ताला इस माहौल को कायम रखे। आमीन। बहुत बड़ा काम किया है कारी साहब ने, मैं बगैर बयान जलसे के भी आता रहता हूँ। बहुत अच्छा निज़ाम, बहुत अच्छी तालीम, सही कुरान करीम की खिदमत, और जहाँ कुरान करीम की खिदमत होगी कमी नहीं आएगी, बेशक बिल्कुल कमी नहीं आएगी। माशा